اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن يتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو؟ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں، جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں۔ یہ تو آیت کا ترجمہ رہا۔ سب سے پہلا سوال یہ کہ ام تریدون تم چاہتے ہو، مخاطب کون ہے؟ پہلا سوال یہ کہ اس آیت میں مخاطب کون ہے؟ تو واضح ہے مخاطب کون ہے۔ اس سلسلے میں متعدد اقوال ہیں۔ پہلا قول مسلمان مخاطب ہیں، یہ شیخ اعظم اور ابو مسلم کا قول ہے۔ ان کے دلائل یہ ہیں کہ آخر آیت میں ہے وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جس نے کفر ایمان کے بدلے میں لیا۔ تو یہ بات اہل ایمان کے حق میں ہی درست ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، ارشاد ام تریدون کا تقاضا ہے کہ اس کا کسی پر عطف ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد لا تقولوا رائنا ہے۔ گویا فرمایا کہو ہم پر نظر کرم فرمائے، اور بغور سنو تو کیا تم اس حکم کے مطابق کرو گے یا اپنے رسول سے سوالات کا ارادہ رکھتے ہو؟ نمبر 3، مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات پوچھتے جس میں تجسس کا کوئی فائدہ ہی نہ تھا، جیسے یہود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسے سوالات کیے جن میں کوئی فائدہ ہی نہ تھا۔ نمبر 4، مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے کہا تھا ذات انوات ہمارے لیے مقرر کیجئے، جیسے مشرکین کے لیے ذات انوات ہے، اور یہ ایک درخت تھا جس کی وہ عبادت کرتے اور اس کے ساتھ اپنے معقولات و مشروبات معلق کرتے، جیسے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمارے لیے ایک الہ بناؤ جیسے اس بستی والوں کے لیے الہ ہیں۔ تو مخاطب کون ہے؟ اس سلسلے میں 3 اقوال ہیں۔ ایک قول آپ نے سماعت فرمایا شیخ اعظم جبائی اور ابو مسلم کا، ان کا کہنا یہ ہے کہ مخاطب تریدون کا مخاطب مسلمان ہے۔ دوسرا قول جو مخاطب کے بارے میں ہے کہ اس آیت کے مخاطب کون لوگ ہیں، دوسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ مخاطب اہل مکہ ہیں، اور اسی کی طرف مصنف علامہ جلال الدین سیوطی گئے ہیں، جیسا کہ ابھی واضح ہوگا۔ تو دوسرا قول یہ ہے کہ مخاطب اہل مکہ ہے۔ تو ام تریدون ان تسألوا میں اہل مکہ سے خطاب ہے۔
مخاطب اہل مکہ ہے، یہ کن کا کہنا ہے؟ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور مجاہد سے منقول ہے۔ ہوا یوں کہ عبداللہ بن امیہ گروہ قریش کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں تم پر ایمان نہیں لاؤں گا یہاں تک کہ تم ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دو، یا تمہارے لیے جنت سے کھجور اور انگور آئیں، یا تمہارا گھر سونے چاندی کا ہو، یا تم آسمانوں پر چڑھو، پھر ہم تمہارے اس چڑھنے پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تم پر اللہ کی طرف سے عبداللہ بن امیہ کی یہ تحریر لاؤ کہ محمد رسول ہے، تم اس کی اتباع کرو۔ اور باقی لوگوں نے کہا، اگر تم اس کی طاقت نہیں رکھتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دفعتاً کتاب لے آؤ جس میں حلال و حرام اور حدود و فرائض ہوں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف تختیوں کی صورت میں کتاب لائے اور اس میں یہ تمام چیزیں تھیں۔ ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، کیا تم اپنے رسول سے آیات لانے کا اسی طرح سوال کرتے ہو جو 70 آدمیوں نے حضرت موسیٰ سے کیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا آپ دکھائے، ارنا اللہ جہرتاً۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ قریش نے سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ وہ ان کے لیے کوہ صفا کو سونے چاندی کا بنا دیں۔ اسی طرح مصنف گئے ہیں تو فرمایا، ہاں، لیکن وہ تمہارے لیے بنی اسرائیل کے دسترخوان کی طرح ہوگا۔ وہ انکار کرتے ہوئے بھاگ گئے۔ تیسرا قول کہ اس آیت کے مخاطب کون ہیں، یہ ہے کہ اس آیت کے مخاطب یہود ہیں۔ یہاں مخاطب یہود ہیں، تیسرا قول ہے یہ، اور میری رغبت اس تیسرے قول میں نہیں ہے، اس لیے اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو آپ نے سماعت فرمایا کہ اکابر امت سے اس آیت کے مخاطب کے بارے میں متعدد اقوال منقول ہیں۔ آپ نے سماعت فرمایا۔ اب رہی بات یہ کہ مخاطب کون ہے، تو میرا خود بھی رجحان اس بات کی طرف ہے کہ یہاں مخاطب مسلمان ہی ہیں، اور تیسرا قول کہ مخاطب یہود ہیں، تو تیسرے قول میں اور پہلے قول میں مطابقت اس طریقے سے پیدا ہو سکتی ہے کہ یہودی منہ شگافیاں کر کے طرح طرح کے سوالات مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے تھے اور مسلمانوں کو اکساتے تھے کہ اپنے نبی سے یہ پوچھو اور یہ پوچھو اور یہ پوچھو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو متنبہ فرمایا، ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کہ اس معاملے میں
یہودیوں کی روش اختیار کرنے سے بچو۔ اس چیز پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مسلمانوں کو بار بار متنبہ فرمایا کرتے تھے کہ قیل وہ کال سے اور بال کی کھال نکالنے سے پچھلی امتیں تباہ ہو چکی ہیں، تم اس سے پرہیز کرو، قیل کال سے پرہیز کرو۔ جن سوالات کو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں چھیڑا ان کی کھوج میں نہ لگو، بس جو حکم تم کو دیا جاتا ہے اس کی پیروی کرو، اور جن امور سے روکا جاتا ہے ان سے رک جاؤ، دور از کار باتیں چھوڑ کر کام کی باتوں پر توجہ صرف کرو۔ تو آپ نے سماعت فرمایا کہ یہودی مسلمانوں کو سکھاتے تھے کہ یہ پوچھو اپنے نبی سے۔ تو یہاں تریدون میں مخاطب اول مسلمان ہیں، مگر ضمناً مخاطب مسلمان کے ساتھ ساتھ یہود بھی ہیں۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں مصنف کیا کہتے ہیں۔ وَنَزَلَ لَمَّا سَأَلَهُ أَهْلُ مَكَّةَ أَن يُوَسِّعَهَا وَيَجْعَلَ الصَّفَا ذَهَبًا۔ اپنی اس عبارت سے اس آیت ام تریدون ان تسألوا پوری آیت کو پڑھ لیجئے، اس کے سبب نزول کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، جس کو میں ابھی واضح کیا کہ اس آیت کے سبب نزول کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور سبب نزول کی طرف اشارہ کر کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ام تریدون اس آیت کے مخاطب کون ہیں، اس بات کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بقول ان کے اس آیت کے مخاطب مشرکین عرب ہیں۔ کون ہیں؟ مشرکین مکہ ہیں، اس بات کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، جیسا کہ دوسرے قول کے اندر مجاہد کا قول آپ نے سماعت فرمایا۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ مخاطب کون ہے، اس میں کئی اقوال ہیں۔ ایک قول کو مصنف نے یہاں پر لیا، کہتے ہیں مصنف جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں نزل لما سألہ اہل مکہ، آنے والی آیت اس وقت نازل ہوئی جب اہل مکہ نے دریافت کیا، سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسیع فرما دے مکہ کو اور صفا پہاڑ کو سونے کا کر دے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی ام تریدون، بل اے، اس تفسیر سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے منقطعہ ہے، ایک متصلہ ہوتا ہے، یہاں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ منقطعہ ہے، منقطعہ کلام تام کے بعد آتا ہے، کیونکہ یہ بمعنی بل اور الف کے ہوتا ہے۔ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں بل اے، بلکہ کیا تم چاہتے ہو، بلکہ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبہ کرو، بلکہ تم کیا اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبہ کرنا چاہتے ہو، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے کہ اس سے پہلے موسیٰ سے سوالات
کیے جا چکے ہیں، مطالبے کیے جا چکے ہیں۔ اب موسیٰ سے کیا سوالات ہوئے تھے؟ تو کہتے ہیں سألہ قومہ، موسیٰ سے موسیٰ کی قوم نے پہلے سوالات کیے تھے، مطالبے کیے تھے اپنے اس من قبلو، اپنے اس قول سے جو قرآن میں ہے کہ کیا کہا تھا؟ ارنا اللہ جہرتاً، جب اپنی قوم کے 70 نمائندہ کو لے کر موسیٰ طور پر پہنچے تھے اللہ سے کتاب لینے کے لیے، تو ان کی قوم کے لوگوں نے کہا موسیٰ تمہارے کہنے پر ہم یقین نہیں کریں گے، اعلانیہ اللہ کو دکھلاؤ۔ تو پہلے اس کی قوم کے لوگوں نے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے موسیٰ سے اس قسم کا سوال کیا تھا، اور دوسرے بھی اس سے ملتے جلتے سوالات کیا تھا۔ ایک موقع پر مصر سے جب نکل کر طور کی وادی سینا کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ایک بستی ملی، تو اس کی قوم کے لوگوں نے موسیٰ سے مطالبہ کیا، موسیٰ سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ کہ جس طریقے سے اس بستی کے لوگوں کے لیے ایک بت ہے، ایسے ہی ہمارے لیے بھی ایک خدا، ایک معبود بنا دیجئے۔ کما سئل موسیٰ، جس طریقے سے کہ پہلے موسیٰ سے سوالات کیے گئے تھے، یعنی موسیٰ کی قوم نے ان سے سوالات کیے تھے، مطالبے کیے تھے۔ مثلاً ان کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا ارنا اللہ جہرا، اور اس کے سوا مثلاً اجعل لنا الہا۔ کہتے ہیں وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل ڈالا، کہتے ہیں یاخذہ بدلہ، ایمان کے بدلے میں کفر کی روش کو اپنایا۔ کیسے؟ آیات بینات میں نظر کو ترک کر کے، اور آیات بینات کے سوا دوسرے آیات کا مطالبہ کر کے۔ تو جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر سے بدل لیا، فقط ضل سواء السبیل، وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اے اخطأ طریق الحق، حق کے راستے سے، طریق الحق کے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ سواء السبیل یہ اضافت الصفت الی الموصوف کے قبیل سے ہے۔ جو صفت ہے اس کی اضافت موصوف کی طرف کر دی گئی ہے۔ راہ راست، سیدھے راستے سے، سوا کے معنی سیدھا تو نہیں ہوتا ہے، تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ سوا لغت میں اصل وضع میں وسط کے معنی میں ہے، بیچ کے معنی میں ہے۔ تو سوائے سبیل کا معنی ہوا راستے کا بیچ راستہ، اور بیچ راستے کو طریق مستوی لازم ہے، تو یوں کہا جا سکتا سواء السبیل سے کنایہ ہے سیدھے راستہ، الطریق مستوی صراط مستقیم کا کنایہ ہے۔ بہرحال فقط ضل سواء السبیل، تو وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں، ود کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں۔
ایمان سے پھیر کر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں۔ ود کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ چاہتے ہیں۔ محشی کہتے ہیں، محشی بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کا سبب یہ ہے کہ عمار بن یاسر اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہما جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد سے واپس ہوئے تو ان کی ملاقات، ان کی گزر ہوئی یہود کے ایک گروہ سے، یہود کے ایک گروہ سے ان کا آمنا سامنا ہوا۔ تو یہود کے لوگوں نے ان دونوں حضرات سے کہا، کیا کہا کہ کیا ہم نے تم دونوں کو نہیں بتایا تھا کہ دین یہودیت ہی حق دین ہے اور یہودیت کے سوا جو بھی دین ہے وہ باطل ہے؟ آج تو تم کو یقین ہوا ہوگا کہ اگر محمد دین حق پر ہوتے تو محمد کے اصحاب قتل نہیں کیے جاتے، جبکہ محمد کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ جنگ کرتے ہیں اس عالم میں کہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو عمار بن یاسر نے یہودیوں سے کہا، بتائیے آپ کے یہاں بدعہدی کا کیا حکم ہے؟ تو جواب میں ان لوگوں نے کہا، بہت برا ہے۔ تو اس پر عمار بن یاسر نے کہا کہ میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا ہوں کہ ان کی اتباع کروں گا مرتے دم تک، اور کبھی بھی اس عہد کو شکن نہیں کروں گا، توڑوں گا نہیں۔ اس پر وہ لوگ یہود بولے، یہ دین حق سے نکل گیا ہے۔ تو حذیفہ نے کہا، میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے، کعبہ کے قبلہ ہونے، قرآن کے امام ہونے پر راضی ہوں اور مومنین کے بھائی ہونے پر راضی ہوں۔ پھر جب یہ دونوں حضرات پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اس گفتگو کو نقل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں خیر کو پہنچے اور تم دونوں کامیاب ہوئے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ ایسا محشی ساوی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔ اہل کتاب میں سے بہتوں کی چاہت ہے۔ لو مصدریہ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں لو مصدریہ ہے، لو یردونکم اے ردکم محل نصب میں ہے، ود کثیر کثیر من اہل الکتاب، یا تو کثیر سے حال ہے یا یہ ایک من اہل الکتاب صفت ہے، اس طور پر کہ من حرف جار اہل مضاف، کتاب مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، من حرف جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کے ظرف مستقر، کائن مقدر کا، کائن پوری ترکیب ہو کر، کائن اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت کثیر موصوف کی، کثیر موصوف اپنے صفت سے مل کر فاعل ود فعل کا فاعل لو یردونکم، یہ ردکم جب مصدر کے معنی میں ہے تو یہ محلاً منصوب ہے۔ تو ود کثیر من اہل الکتاب، اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں اہل کتاب میں سے کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کی حسد کے بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے۔ نفس کی حسد کے بنا پر پچھلے درس میں اس چیز کو بیان کر چکا ہوں۔ حسدن کو نصب ہے اس لیے کہ یہ مفعول لہو ہے۔ کائنن سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ
من عند انفسہم ظرف مستقر ہے، کائن سے اس کا تعلق ہے، اور کائن اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ہے حسداً موصوف کی۔ اے حملتہم علیہ انفسہم الخبیثہ، ان کے خبیث نفس نے ان کو اس حسد پر ابھارا، بعد اس کے کہ ان پر حق واضح ہو چکا ہے۔ من بعد ما تبین، ما مصدریہ ہے، اے من بعد تبین الحق لہم، ان پر حق واضح ہو جانے کے بعد۔ کہاں؟ تورات میں۔ حق کس کے بارے میں؟ فی شان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حق واضح ہو جانے کے بعد۔ فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ، اس کے جواب میں اے اہل ایمان تم عفو اور درگزر سے کام لو، اس کے جواب میں تم عفو اور درگزر سے کام لو، یعنی ان کے عناد اور حسد کو دیکھ کر مشتعل نہ ہو، اپنا توازن نہ کھو بیٹھو، ان سے بحثیں اور مناظرے کرنے اور جھگڑنے میں اپنے قیمتی وقت کو ضائع نہ کرو، اپنے وقار کو برباد نہ کرو، صبر کے ساتھ دیکھتے رہو کہ اللہ کیا کرتا ہے۔ فضولیات میں اپنی قوتیں صرف کرنے کے بجائے اللہ کے ذکر اور بھلائی کے کاموں میں انہیں صرف کرو کہ یہ خدا کے ہاں کام آنے والی چیزیں ہیں۔ فاعفو عنہم، تو تم عفو و درگزر سے کام لو، چھوڑو ان کو اور اعراض کرو۔ فلا تجازوہم، تو تم انہیں ان کے عناد کا بدلہ نہ دو۔ محشی لکھتے ہیں ایک دوسرے نسخے میں تجازو کی جگہ ہے ولا تحاوروہم، تو تم ان سے مناظرہ نہ کرو حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے ان کے بارے میں قتال کا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خیر، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے۔ کہتے ہیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خیر، اور اپنی آخرت کے لیے، اپنے نفس کے لیے جو خیر بھی تم آگے بھیجو گے، خیر یعنی فرما برداری، مثال کے طور پہ نماز، مثال کے طور پہ صدقہ، مثال کے طور پہ اور دوسرے نیک کام، تو ان سب کو تم اللہ کے یہاں پاؤ گے۔ کہتے ہیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم، تجدوہ جزا ہے، تقدموا شرط ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ما شرطیہ ہے، ما کیا ہے؟ شرطیہ ہے، اور ما شرطیہ جازمہ ہے، جیسا کہ اس سے پیچھے کے سبق میں اس بات پر گفتگو ہو چکی کہ شرط اور جزا دونوں فعل مضارع ہو تو جزم واجب ہے، تو ما تجدوہ جزا ہے، تم اس کو اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے۔ ثوابہ، یعنی اس کے ثواب کو، ثوابہ اس کے ذریعے سے بیان کیا، مراد کو ثوابہ کہ جو خیر بھی تم اپنی آخرت کے لیے آگے بھیجو گے اس کو پاؤ گے، یعنی اس خیر، اس طاعت، اس نیک عمل کو پاؤ گے، یعنی اس کا ثواب پاؤ گے۔ اس لیے بقول محشی کے کہ عین اعمال باقی نہیں رہتے، اور اس لیے بھی کہ ان اعمال کا
پانا مرغوب نہیں ہے اس وقت جو چیز پسندیدہ ہے وہ اس کی جزا ہے اللہ کے ہاں۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، ان اللہ ہے بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے، وہ سب اللہ کی نظر میں ہے، تو اللہ تم کو تمہارے عمل کی جزا، تمہارے عمل کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا، اور ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا، ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو۔ کہتے ہیں یہودی نہ ہو، ہود یہ حائد کی جمع ہے، جیسے کہ آئز کی جمع اوز ہے، آئز کی جمع اوز ہے۔ یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو، قال ذالک یہود المدینہ، یہ بات مدینہ کے یہود اور نجران کے نصارہ عیسائی اس موقع پر بولے جب ان لوگوں نے، یہود اور نصارہ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مناظرہ کیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مناظرہ کرتے ہوئے یہود نے کہا، کیا کہا یہود نے؟ لن يدخل الجنہ الا من کان ہودا۔ اسی طریقے سے عیسائیوں نے کیا کہا؟ لن يدخل الجنہ الا من کان نصارا۔ کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو۔ یہودیوں نے ایسا کہا، عیسائی نے کہا کہ کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ عیسائی نہ ہو۔ آج اس امت اجابت کے مختلف فرقوں کا بھی یہی دعویٰ ہے۔ ہر فرقہ کہتا ہے، شیعہ کہتا ہے کوئی جنت میں نہیں جائے گا جب تک شیعہ نہ ہو، اہل قرآن کہتے ہیں کوئی جنت میں نہیں جائے گا جب تک اہل قرآن نہ ہو۔ مگر ابھی اسی جگہ اگلی آیت میں اس بات کی تردید ہو رہی ہے کہ دخول جنت میں داخلہ یہودیت، نصرانیت پر موقوف نہیں ہے، بلکہ جنت میں داخلہ کے لیے جو چیز درکار ہے وہ اسلام و احسان عمل ہے۔ کہتے ہیں یہ بات ان لوگوں نے، یہود اور نصارہ نے اس وقت کہا جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مناظرہ کیا، تو یہود نے کہا لن يدخلها الا اليہود، اسی طریقے سے نصارہ نے کہا لن يدخلها الا النصارى۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے تلک امانیہم، یہ ان کی تمنائیں ہیں، یعنی دراصل یہ ہیں تو محض ان کے دل کی خواہشیں اور آرزویں یہود اور نصارہ کے، مگر وہ انہیں بیان اس طرح کر رہے ہیں گویا فی الواقع یہی کچھ ہونے والا ہے۔ ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں روز قیامت کا وہ سورج ہم کو کیا جھلسائے گا، خود ہی جھلسا جائے گا۔ تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، اور مفسر بتاتے ہیں باطل آرزویں ہیں، باطل تمنائیں ہیں۔ تلک المقولہ، ایک دوسرے نسخے میں مقولہ کی جگہ ہے ان يدخل الجنہ، اور وہ بات کون سی بات کہ لن يدخل الجنہ الا من کان ہودا او نصارا، وہ بات یعنی یہ بات کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک وہ یہودی نہ ہو، یا کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک عیسائی نہ ہو۔ امانیہم، یہ ان کی تمنائیں، اے شہواتہم الباطلہ،
ان کی باطل بے بنیاد خواہشیں آرزویں ہیں۔ قل ہاتو برہانکم، اے نبی آپ ایسا کہنے والے سے فرمائیں، ہاتو برہانکم، ہاتو فعل امر، ہاتو اصل میں آتو تھا، حمزہ کو ہا سے بدل دیا گیا ہے۔ اے اعذرو پیش کرو، کیا؟ برہانکم اپنی دلیل پیش کرو اس دعوے پر کہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا جب تک یہودی نہ ہو، کوئی جنت میں نہیں جائے گا جب تک عیسائی نہ ہو، دلیل پیش کرو۔ قل لہم، ان سے کہو دلیل پیش کرو، یعنی اپنی حجت پیش کرو کہ جنت، دخول جنت تمہارے ساتھ مختص ہے، دخول جنت یہودیت کے ساتھ مختص ہے یا نصرانیت کے ساتھ مختص ہے، دلیل پیش کرو۔ ان کنتم صادقین فیہ، اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی، اے یہود اور نصارا، دخول جنت میں نہ تمہاری خصوصیت ہے نہ کسی اور کی، نہ شیعیت کی خصوصیت ہے نہ رافضیت کی خصوصیت ہے، نہ چھپے ہوئے رافضیت کی خصوصیت ہے۔ نہ کسی اور کی، حق یہ ہے دخول جنت کے لیے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے، من اسلم وجہہ، اپنی ہستی، اپنی ذات، جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے، وہو محسن، اور عملاً نیک روش پر چلے، فلہ اجرہ عند ربہ، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا موقع نہیں ہے۔ بلا یدخل الجنت غیرہم، اس سے مصنف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں الی اثبات ما نفوہ، اس چیز کے اس بات کی جس کی انہوں نے نفی کی، یعنی دوسرے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور یہ مستفاد ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے قول بلا سے، کیونکہ بلا کا معنی ہے نفی کا ایجاب، تمہارے سوا دوسرے جنت میں داخل ہوں گے۔ من اسلم وجہہ للہ، من اسلم وجہہ للہ، جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے، ای انقاد لامرہ، اس کے امر کی، اس کے حکم کی تابعداری کرے۔ اپنی ذات کی تعبیر یہاں پر وجہ سے کی گئی، کہہ سکتے ہیں یہ تسمیۃ الکل باسم الجز ہے۔ اب وجہ سے وجہ کو خاص کیا گیا، ذات کی تعبیر میں کہتے ہیں وجہ کو خاص کیا گیا اس لیے کہ اشرف الاعضاء ہے، تو دیگر عضو تو بدرجہ اولا جس نے اپنے وجہ کو سونپ دیا، جس نے اپنے وجہ کو سونپ دیا تو جسم کے دوسرے اعضاء کو تو بدرجہ اولا سونپ دیا۔ وہو محسن موحد، وہو محسن موحد، محسن کی تعبیر موحد سے کر رہے ہیں مصنف کے لفظ میں۔ جو بھی مسلم ہو، جو بھی اپنی اللہ کے حکم کا تابعدار دراہ لے کے وہ موحد ہے، فلہ اجرہ عند ربہ، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کے لیے اس کے رب کے یہاں اس کا صلہ ہے، یعنی اس کے عمل کا ثواب ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ولا خوف، ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا موقع نہیں ہے۔ مفسر کہتے ہیں فی الآخرہ، آخرت میں، محشی کہتے ہیں دنیا میں،
تو مومنین کو دوسرے کے بنسبت زیادہ خوف اور حزن لاحق ہوتا ہے، دوسروں کے بنسبت زیادہ خوف لاحق ہوتا، یہ میں نہیں عرض کر رہا۔ اب ہمارے یہاں کے جاہل مقررین جب تقریر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ آیت تو ٹھیک پڑھتے ہیں، مگر اس آیت کا جب معنی اور مطلب بیان کرتے ہیں تو وہ لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں، وہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ دنیا میں نڈر ہوتے ہیں، بے خوف ہوتے ہیں، کائنات کی ہر چیز دوسرے سے ڈرتی ہے، مگر اللہ کے ولی دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں جو یہ بات ہے یہ آخرت کے بارے میں، اور معاشی کہتے ہیں کہ جو مومن ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے اولیاء ہیں، دوسروں سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے، تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ اولیاء اللہ کے ولی دنیا میں دوسروں سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے، اور جاہل مقررین لوگوں کو یہ سمجھاتے ہیں، لوگوں میں یہ پیغام دیتے ہیں کہ جو ڈرنے والا وہ ولی نہیں، تو اس سے لوگوں میں کیا تعلیم پہنچے گی کہ جو شیاطین ہیں ان کو ولی سمجھیں گے، اور جو ولی ہیں ان کو لوگ شیاطین سمجھیں گے، کیونکہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو مومنین ہیں، جو اولیاء ہیں، محشی بتاتے ہیں کہ دوسروں کے بنسبت حزن و غم ان کو زیادہ لاحق ہوتا ہے، ان کو خوف زیادہ لاحق ہوتا، اور مومن سارے مومنین کے جو سردار ہیں اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر جب ہم نظر کرتے ہیں تو ان کو بھی غم لاحق ہوتا تھا، ایک پورے سال کو حزن کا سال انہوں نے کہہ دیا، ان کو بھی غم لاحق ہوتا تھا، ان کو بھی خوف لاحق ہوتا تھا، اور یہ قرآن پاک کی متعدد آیات سے اور متعدد احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ ان کو بھی خوف و حزن لاحق ہوا کرتا تھا، بلکہ ان کا حال تو یہ ہے کہ رات بھر جاگ کر گزار دیتے تھے اللہ کے خوف میں، عبادت کر کے۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو دنیا میں دوسروں سے زیادہ خوف لاحق ہوتا، اس لیے جو لوگ اس بات کو لوگوں میں پہنچا رہے ہیں کہ اللہ والے دنیا میں بے خوف بے غم ہوتے ہیں، وہ در حقیقت شیاطین کو اولیاء سمجھانا چاہتے ہیں، اور اولیاء کو شیاطین بتانا چاہتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کے سامنے یہ بات رہنی چاہیے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جیسا کہ قرآن یہ درس دیتا ہے کہ اللہ والوں کو دنیا میں خوف و حزن بھی لاحق ہوتا۔ قرآن یہ کہتا ہے، ایک نہیں بہت سی آیت ہے، وَبْيَضَّتْ عَيْنُهُ مِنْ حُزْن، یعقوب کی آنکھ یوسف کے غم میں سفید ہو گئی تو یعقوب کو بھی غم لاحق ہوا۔ قرآن کہتا ہے خُذْ وَلَا تَخَفْ، حضرت موسیٰ کو بھی خوف لاحق ہوا۔ تو اللہ والوں کو اس دنیا میں غم بھی لاحق ہوتا ہے، حزن بھی لاحق ہوتا، خوف بھی لاحق ہوتا۔ اس لیے جاہل مقرر کی بات سے آپ قطعاً متاثر نہیں ہوئیے گا، اور اللہ والوں کو شیاطین کو اللہ والے سمجھنے کی غلطی نہیں کیجیے گا، ورنہ ہمارے سماج اور معاشرے میں تو آئے دن دیکھتے ہیں کہ جو جتنا بدماش ہوتا ہے، کسی ایم پی کا، ایم ایل اے کا، منسٹر کا رشتہ دار، متعلق خاندان والا بالکل نڈر ہوتا ہے، جسے چاہے اس کے گردن پہ ہاتھ رکھ کر کے مروڑ دیتا ہے، برخلاف اس کے کہ اللہ والا تو ایک ایک قدم پھونک کر کے رکھتا ہے، ایک ایک حرکت ڈرتے ہوئے کہ کہیں ہم سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ تم درس الیوم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب